علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی۔ تو ایک بات ہے کہ حضرت اسما کا نام آپ نے سنا، اسما زوجہ تھیں حضرت جعفر طیار، اسما بنت امیس کی بات آپ کو بتاؤں ہسٹوریکلی کہ حضرت اسما بنت امیس ان کی 3 اور بہنیں، تو ایک تھی حضرت میمونہ جو زوجہ ہے رسول اللہ کی، حضور کے آخری ازواج میں سے ایک، ان میں سے ایک حضرت سلمہ جو زوجہ حضرت حمزہ کی، یعنی 4 بہنیں ہیں، ایک حضرت جعفر طیار کی زوجہ ہے، ایک رسول اللہ کی زوجہ ہے، ایک حضرت حمزہ کی زوجہ ہے، اور ایک ام فضل جو عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کیا جائے کہ حضور کے ہمزلف کون تھے، سوال آپ سے اگر کیا جائے کہ حضور کے ہمزلف کون تھے، تو حضور کے جو ہمزلف تھے وہ جعفر طیار، حضرت حمزہ، عباس ابن عبد المطلب اور حضور یہ 4 بہنیں جن کا ازدواج ہوا ہے ان شوہروں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو حضرت اسما بنت امیس تشریف لے گئی تھی کہ ہجرت کر کے حبشہ جو آج کا ایتھوپیا ہے، اپنے شوہر حضرت جعفر طیار کے ساتھ۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب خیبر کی فتح پہ واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں، اور چونکہ مال غنیمت سارا تقسیم ہو چکا تھا تو حضور نے جعفر سے یہ کہا کہ کیا میں آپ کو ایک نماز ایسی سکھلاؤں کہ جتنا خیبر کا مال غنیمت ہے جو سب کو الگ الگ ملا ہے سب جمع بھی کر دیا جائے تو سب سے افضل ہوگی وہ نماز، بلکہ بعض احادیث میں اس طرح سے آیا کہ سورج نے جس جس شے پر روشنی کی ہے ان سب سے افضل ہوگی وہ نماز جو میں آپ کو سکھلا رہا ہوں، اور حضور مکرم نے نماز سکھلائی جسے نماز جعفر طیار آج آپ کہتے ہیں، جس کو اہل سنت صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، ان کا بھی یہ نماز ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہمارے نماز جعفر طیار ہے وہاں صلاۃ التسبیح، کیونکہ تسبیح پڑھی جاتی ہے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ریت ہمارے واقعی نماز ایک سیر اعظم ہے نماز، یعنی انسانوں کی زندگیاں، اور میں نے تو اپنے سامنے ایسے موقع دیکھے ہیں کہ جہاں پر تقدیریں بدل گئیں لوگوں کی، وہ کام کے جو 10-10 سال سے رکے ہوئے تھے وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نماز جعفر طیار پڑھنے سے ہو گئے۔ تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے، اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، مومنین آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کسی مشکل میں کوئی وظیفہ بتلائیے گا، آپ نے کہا نماز جعفر طیار، کہ مولانا آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں ہماری نیت سے، یعنی جو آدھا گھنٹہ بھی اپنی زندگی کے لیے نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو، چاہتے ہیں بہت ہی بس شارٹ کٹ میں کام ہو جائے کسی طریقے سے، سارا مولانا صاحب پڑھ لیں اب ہم دعا کر لیجیے ہمارے لیے، تو کبھی خود بھی اپنے لیے اس معاملے میں وقت نکالا کریں۔ آپ نماز جعفر طیار اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو فرائیڈے ظہر سے پہلے پڑھیں، اگر وہ ممکن نہ ہو تو کسی بھی وقت پڑھیں نماز جعفر۔ جب حضرت اسما بنت امیس واپس پلٹیں اپنے شوہر حضرت جعفر کے ساتھ، اس وقت تک تیار نہیں بنے تھے، تیار تو اس وقت بنے جب ان کی شہادت، تو حضرت اسما نے پاس کچھ عورتیں آئیں مدینہ کی، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ آئی ہیں ہجرت کر کے واپس، تو ہم تو یہ نہیں پوچھ سکتے تھے رسول اللہ سے، آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ پوچھ لیں، بات پوچھیں رسول اللہ سے کہ اب تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے سارا ہی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا ہے مذکر کا صیغہ، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، علیکم مذکر ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ تجارت یا خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یہاں پہ رجال، تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت اسما بنت امیس تشریف لے گئی رسول اللہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مدینہ کی عورتوں نے کچھ یہ سوال کیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ کیا قرآن میں عورتوں کے لیے کچھ ہے؟ تو حضور مکرم نے کہا کہ کتنا ہی بہترین سوال تم نے کیا ہے مجھ سے آ کے، یعنی اپریشیٹ کیا انہیں، کتنا ہی اچھا سوال کیا۔ اب حضور کیا خود سے جواب دیں کہ دفعتاً قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کے آیت نمبر 35، حضرت اسما بنت امیس کے سوال کے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ جنہیں آیت ذہن میں ہے میں بھی عرض کرتا ہوں، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی والقانتین والقانتات والصادقین والصابرات والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجهم والحافظات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سبحان اللہ، ہے میرے ساتھ آیت نازل ہوئی کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مومن مرد اور عورتیں دونوں ہیں، صیغہ چونکہ ایک کا استعمال ہوگا، عربی زبان کی یہ کمزوری ہے، یعنی لفظ میں الفاظ نہیں ہے، قرآن کی کمزوری نہیں ہے، لیکن خود عربی کی بھی جو وسعت ہے اس میں ایک لفظ مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے، تو جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس لفظ سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں یہاں پر، اس لیے کہ روزہ دونوں پر واجب ہے، حج دونوں پر واجب ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو جائے دونوں پر واجب ہے، تو مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ کے سامنے خضوع کرنے والے مرد خضوع کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، خشوع رکھنے والے مرد خشوع رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔
یہ 10 صفتیں نازل ہوئی، اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے دونوں کے لیے برابر سے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے، کوئی فرق اللہ کی خدمت میں بڑھنے میں کوئی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، ڈیوٹیز الگ الگ ہیں۔ یہ ذہن، ڈیوٹیز کے الگ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کے لیے زیادہ چانس عورت کے لیے، بلکہ ایک خاتون نے گھر میں کھانا بنا کر بچے کو کھلا کر اس ثواب کو حاصل کر سکتی ہے کہ ایک مرد مہینوں جائے اور بھوک و پیاس کو برداشت کرے اور زخمی ہو کر جہاد میں شرکت کرے، وہ جو کئی مہینوں کی زحمت کا ثواب ہے وہ ایک خاتون کے لیے گھر میں کھانا بنا کر بچے کو کھانا کھلا دینے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا تھا، ہم کس طرف نکلے، بالکل سستی جنت رکھی، لیکن خود ہم نے اپنے اوپر کو دنیا کے معاملات کی وجہ سے اتنی مجبوریاں ڈالی ہوئی ہیں کہ ہم نے جو سستی جنت نہیں آسان نہیں چاہیے، تو ہم نے اپنے لیے کوئی اور لائف سٹائل کو اختیار کیا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ بہرحال یہ آخری روایت آپ کو سناؤں اور بات کو میں تمام کیا۔ آئیڈیلز کون ہیں؟ ان اللہ تعالیٰ آتا عشرۃ اشیاء عشرۃ من النساء، اللہ نے 10 عورتوں کو یہ 10 فضیلتیں، یہ ایک ایک کر کے سن لیجئے گا، بات تمام۔ التوبہ لحوا زوجہ، توبہ اگر سیکھنی ہے اس حدیث میں کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ پلورل کا سیکھا ہے، دونوں کہہ رہے ہیں پروردگار وَإِن لَمْ تَرْحَمْنَا وَتَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے رحم نہیں کیا اور ہمیں معاف نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اور کہا جاتا ہے حج کی تاریخ، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا کے قریب سرندیپ کی پہاڑیوں پر اتارا۔ تصور فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں خالی 2 پوری دنیا، یہاں پر اگر ہال میں خالی 2 بیٹھے ہو تو خالی لگے گا، ہال تو پوری دنیا میں، پوری دنیا میں 2، ایک آدم ایک ہوا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ جی پی ایس بھی کیا، ڈھونڈتے ایک دوسرے سے ملاقات کہاں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں چونکہ ایک دوسرے سے ملاقات اور پہچانا، لہٰذا اسے میدان عرفات کا پہچان، اس کی اور بھی وجوہات، لیکن ایک اور پھر وہ جو جبل رحمت ہے وہاں پر انہوں نے جا کر وہاں پر توبہ، اور انہی الفاظ میں توبہ کی کہ جبریل نازل ہوئے۔ آدم کہتے ہیں کہ میں 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ایسے توبہ کریں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، ایسے توبہ کرے تو قبول ہوگی۔ وہاں انہوں نے ایسے توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی، تو وہ ہے عرفات کا میدان۔ حوا سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کو مخصوص کیا اللہ تعالیٰ نے مستورات میں حضرت حوا سے جو زوجہ آدم